آج تجدید عہد کا دن ہے. یہ ملک کے لیے قوم کے لیے بہت اہم ہے. ہم نے اپنے ماضی پہ دیکھنا ہے. پاکستان کی آزادی کا مقصد کیا تھا؟ گھوڑے سے مقصد کیا تھا آزادی؟ آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، کینیڈا وہ تو بڑے ایڈوانس ہے. ان کے ڈالروں پہ، پاؤنڈ پہ آج بھی ایک طرف اپنے ملک کا سکہ، دوسری طرف کوئن کا ہے. تو ہمیں کیا ضرورت تھی پھر آزادی لینے کی؟ گھوڑے نے تو بڑا اچھا کام کیا تھا. ملکنڈ تک تو پہنچا چکے تھے. سب سے بڑا ریلوے نیٹ ورک گھوڑے نے بچھایا تھا. سب سے بڑے اور زیادہ ٹنل گھوڑوں نے بچھائے تھے. گورننس میں پورے دنیا میں مانے ہوئے تھے. پھر آزادی کی کیا ضرورت تھی؟ آزادی کا ایک ہی مقصد تھا کہ گڈ گورننس، ڈیموکریسی اور فریڈم کا کوئی سبسٹیچیوٹ نہیں ہے. ہمارے سب کنٹیننٹ کا آپ اگر ہسٹری دیکھیں تو 3000 سال پہ ہر قوم نے ہم پہ قبضہ کیا تھا. چاہے وہ برٹش تھے، چاہے وہ امپرر تھے، چاہے وہ مغل تھے، لیکن ہم نے کبھی کسی ملک پہ قبضہ نہیں کیا تھا. یہ بائی ڈیزائن، بائی نیچر ڈیموکریسی پسند تھے. ڈیموکریسی ملک میں اس وقت آ سکتی ہے جب سب لوگ آئین اور قانون کے برابر سامنے برابر ہو، آئین کی بالادستی ہو، قانون ہو اس ملک میں، سپریشن آف پاور ہو، سارے لوگ اپنے حقوقوں میں کے تحفظ کے لیے سب برابر ہو. وہ پاکستان کا مقصد تھا. وہ آج ہم نے دیکھا ہے. کیا پاکستان بننے کے بعد ہم وہ نبھا سکے؟ آپ کو یاد ہے 25 سال تک ہم اپنے ملک کو آئین نہیں دے سکے تھے جس پہ سارے پولیٹیکل پارٹی کا کنسنسس ہو. 25 سال بعد پہلا کنسنسس سے آئین آیا ہوا تھا. 90 تک کوئی ڈیموکریسی ان پلیس نہیں تھی. 90 کے بعد جو ڈیموکریسی آئی وہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی سے بری پڑی تھی. اس مرتبہ آپ لوگوں نے دیکھا سب سے پہلے ڈیموکریسی کا ایک اصول ہے. اور میں آپ کو بتاتا ہوں، خان صاحب سے جب بھی میری ملاقات ہوتی تھی جیلوں میں تو لیڈرشپ اس وقت یہاں بیٹھے ہیں. خان صاحب کا ایک ہی آواز ہوتا تھا. خان صاحب نے ہر مرتبہ مجھے یہ کہا، یہ ٹکٹ جو آپ لوگ فیصلے کر رہے ہیں یہ ٹکٹ ان لوگوں کو دے دو جو آپ کے پارٹی ورکرز ہے، چاہے ان کے 3 نسلوں سے کوئی ایوان نہ گیا ہو لیکن وہ پارٹی کا دیرینہ کارکن ہو، ان کو اڑے سے دے. خان صاحب نے یہ بھی کہا ان لوگوں کو ٹکٹ دے جن کے گھر میں بے شک ایک گاڑی نہ ہو لیکن وہ کارکن ہو، ورکر ہو، نظریے پہ پابند ہو، ان لوگوں کو ٹکٹ دے. یہی وہ ڈیموکریسی کا ویژن ہے جس کے مانونی منت آپ آزادی لیتے ہیں، جس کی وجہ سے کوشش کرتے ہوئے آپ کا ایوان مضبوط ہوگا. دنیا کے وہ قوم جو ہمارے ساتھ آزاد ہوئے وہ ہم سے آگے بڑھے، جو ہمارے بعد بھی آزاد ہوئے وہ بھی ہمیں پیچھے چھوڑ کے گئے. ہم اپنے قوم کو وہ آزادی دینے میں ناکام ہوئے جو ہم نے اپنے قوم کی خاطر جنگ لڑنی تھی، جو آئین کی بالادستی قائم کرنی تھی. کیا سیاست میں اپنی سی وی پہ یہ لکھنا لازم ہے کہ میں جیل جا چکا ہوں؟ کوئی بھی سیاسی کارکن کسی بھی صورت میں جیل میں نہیں ہونا چاہیے. جیل میں صرف مجرم ہونا چاہیے. یہ روش ہمیشہ کے لیے ختم ہونی چاہیے. ڈیموکریسی کا مقصد ہوتا ہے کہ پوٹینشیل ایبلٹی اور ٹیلنٹ کی بیس پہ آپ کو ملے، نہ کہ پولیٹیکل ایفیلیشن کے بیس پہ، نہ کہ خاندان کے بیس پہ. یہ صرف عمران خان صاحب ہے اور اس کی پارٹی کا ورشن ہے اور اس کا زندہ جیتا جاگتا ثبوت میں ہوں. انہوں نے اپنے خاندان میں نہیں دیا، انہوں نے کہا میرے پارٹی کا ورکر میرا چیئرمین ہوگا. یہی وہ ڈیموکریسی ہے جس کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں. یہی پاکستان کا مقصد تھا. ٹرو ڈیموکریسی آئے گی، ہر ایک کو اپنا حق ملے گا، ایوان بالادستی اور جمہوریت ہوگی. جب ایوان مضبوط ہوگا، جب عدلیہ آزاد ہوگی، تب پاکستان بہتر ہوگا اور آگے جائے گا. اور اقوام مولا میں، پورے دنیا کے اقوام میں تب جا کے ایک صف میں کھڑے ہوں گے. اسی کا تجدید عہد کا دن کرنا ہے. ہم نے اپنے جو اسلاف آبا و اجداد ہے انہی کو پاکستان کو بنانا ہے. اس کو قائد اعظم کا پاکستان بنانا ہے اور وہ یہی کہ ہر ایک اس میں اصول ہو. ہم سپریم کورٹ سے بھی ایک درخواست کرتے ہیں، خان صاحب
अपने वक्त में एक कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन एक रेफरेंस की सूरत में सुप्रीम कोर्ट के भेज चुके थे, और उसमें यही इस्तिदा थी कि इलेक्शन जब हो रहे हो सेनेट में, वहां जो वोट हो आपका वो वेरीफाइबल हो, ताकि पैसे का चक्कर ना हो और उन लोगों को मैंडेट मिले जिनको अवाम मुंतखब करके आते हैं। हम सुप्रीम कोर्ट से इस्तिदा करते हैं कि इलेक्शन कमीशन को दोबारा हिदायत दी जाए कि वोट वेरीफाइबल हो, वो वोट ऐसा हो कि वेरीफाइबल हो किसने किसको वोट दिया हुआ है, उसकी सेक्रेसी जरूर हो बैलेट की, लेकिन वेरीफाइबल वोट होना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट का मैंडेट है। हम यही कह रहे हैं कि जिन लोगों के पास पब्लिक मैंडेट नहीं है और वो फॉर्म 47 में आए, वो हुकूमत करने के हकदार नहीं है, वो आईनी मनसब नहीं सभा सकते। हमने पाकिस्तान को अगर ट्रू डेमोक्रेटिक स्टेट बनाना है तो हमने आईन और कानून की बालादस्ती को बढ़ा देना है। यही कायदे आज़म का विजन था, यही वो है जो इमरान खान साहब आज अगर जेल में हैं तो इसी की खातिर जेल में। उन पे करप्शन का कोई केस नहीं है, वो सिर्फ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। इंशाअल्लाह ताला आप लोगों के ताउन से हम अदलिया पे एतमाद करते हैं, एहतराम करते हैं। इंशाअल्लाह जल्द खान साहब भी बाहर होंगे, जब वापस आएंगे अपना स्ट्रगल शुरू करेंगे, पाकिस्तान को फिर वही आजाद खुद मुख्तार और इस्लामी मुमलिकत इंशाअल्लाह ताला बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। वक्त चाहते आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया।